السلام علیکم۔ میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، اور شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، سنا ہے کہ گھر میں رحمت کے فرشتے نے جیسے آنا چھوڑ دیا ہو، ایسا لگ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے سارے رشتے مجھ سے روٹھ گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی میرا ہمدرد نہیں رہا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے بھی اپنا شاید رخ میرے سے موڑ لیا ہے۔ میں بہت ہی اداس ہوں، بہت ہی بے چین ہوں، بہت ہی مایوس ہوں۔ یہ مایوسی دن بہ دن مجھے اپنے گھیرے میں اور میرے ایمان پہ بھی وار کر رہی ہے۔ تو مجھے کچھ ایسا حل بتائیں کہ میں اس مایوسی کی گرد سے نکل سکوں، اور جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ ساری دنیا مجھ سے ناراض ہے، میں ان کو راضی کر سکوں اور خاص طور پہ اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور جس سے پیار کرتا ہے اس کی کبھی کبھی کوتاہیوں سے، اس کے نظر انداز ہونے پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں دنیا میں اگر سب سے آسان کسی کو منانا ہے تو میرے رب العزت کی ذات ہے۔ رب العزت ہمارا ایک آنسو گرتا ہے ندامت کا، ایک آنسو ہم معافی کے لیے گراتے ہیں، تو وہ فٹافٹ اس آنسو کے قطرے سے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو انسانوں کی تو آپ پاؤں پڑ جائیں، منت اللہ کریں، اور وہ اس کے بعد بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو سب سے پیاری ذات، سب سے آپ کے نزدیک جو ذات ہے وہ رب العزت ہے، اور اگر وہ راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جاتا ہے۔ وہ ناراض ہو جائے تو پوری کائنات ناراض ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب کو منانا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ نے اپنے نام، بہت خوبصورت اللہ کے نام ہیں۔ جب ہم ان کو اس کے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، پھر گریہ وزاری کرتے ہیں، تو وہ رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ متوجہ بھی ہوتا ہے اپنے اس بندے کی طرف، کو سنتا بھی ہے اور اس کی مانتا بھی ہے، اور اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دل کبھی نہیں چھوٹا کرنا۔ اللہ ناراض ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، تو اصلی آپ کو دنیا میں کوئی سی چیز پہ بھی اچھا نظر نہیں آتا۔ ایک تو سب سے پہلے امید چھوڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پر امید رہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کیجیے۔ اپنا ایک بار ضرور اس حساب سے اپنا بھی آپ اپنا خود ہی ایک کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے سے حساب کتاب لیجئے، کیا ہماری کہاں کہاں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، کہاں ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ کو خود بھی پتہ چلے گا کمی کوتاہی کہاں ہے اور کس طرح ہے۔ بہرحال بہت پیارا نام ہے میرے اللہ کا، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، اور وہ بہت سننے والا، بہت مالک و خالق ہے۔ 20ویں روزہ کی افادیت بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ عمل تو آپ کسی بھی روزے میں آپ جاری رکھ سکتے ہیں، کچھ دن کرنا ہے آپ نے یہ عمل، جب تک آپ کو اندر یہ فیل نہ ہو جائے کہ ہاں، دل کو ایک اطمینان سا آئے گا کہ ہاں، لگتا ہے میرا رب میری طرف متوجہ ہو گیا، میرا لگتا ہے میرے رب نے مجھے سن لیا، اور میری وہ سنتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سن نہیں رہا، وہ ایک وہ سمندر کی گہری تہ میں ایک سیپ میں موجود کیڑے کی بھی سنتا ہے۔ تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ تو اس کی خاص مخلوق ہیں، آپ کی تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ سے بہت زیادہ گمان کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بہت عاجز و انکساری کے ساتھ 20واں روزہ سے بھی ہو، اگر خاص طور پہ تو 20ویں روزے کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 111 بار اللہ الصمد کی تسبیح کرنی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جب آپ پکاریں نا تو اس پکار میں وہ چمک، گرج، وہ پیار، محبت، وہ خلوص نظر آنا چاہیے۔ یہ ہم ایسے کرتے تھے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ نہیں۔ اللہ الصمد، دل سے اس کی طرف متوجہ ہو کے کہ اللہ تو سننے والا ہے، اللہ میرا تو مالک ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہم چھوٹے موٹے کیڑے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سے راضی ہو جا۔ تو راضی تو رب راضی تو دنیا راضی، کائنات راضی ہو جائے گی، اور رب ناراض تو کائنات ناراض، ہماری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، دعا میں یاد رکھے گا۔